ایسا نہیں ہو سکتا، اتنے سالوں تک ہم اس جائیداد کو پانے کے لیے کوشش کرتے رہے اور یہ لڑکی سب لے جائے، بیٹھے بٹھائے سب کی مالکن بن جائے۔ نفیسہ بیگم وکیل کی بات سننے کے بعد بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی اور سکندر اور عالیہ انہیں دیکھ رہے تھے۔ آپ کو ہی بہت شوق تھا نا اس پاگل کی شادی کروانے کا، عالیہ نے پھر انہیں ان کی غلطی یاد دلوائی تھی۔ تو چپ کر، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، میرے جلے پر نمک مت چھڑک، سمجھی؟ نفیسہ اس پر چیخ پڑی تھی۔ ریلیکس موم، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سکندر نے انہیں چپ کروانا چاہا تھا۔ کیا کچھ نہیں ہوگا؟ ماہر کی جائیداد اور اس کی بیوی کا حق ہو جائے گا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ایک بار پھر ماہر کو 25 سال کا ہونے دیں، اس کے بعد یہ سب خود ہی ہمارے نام کر دے گا۔ لیکن کیسے بھائی؟ سب جانتے ہیں ماہر پاگل ہے، اس کے سائن بھی نہیں چلیں گے۔ دس از امپاسبل، عالیہ نے اس کی بات پر حیرت سے کہا تھا۔ ایوری تھنگ از پاسبل، بس کچھ پیسے دو اور کام پورا۔ آج کل ایمان بکتے دیر نہیں لگتی، بس کچھ دیر تک انتظار کیجیے نام اور موم، اور تب تک پلیز یہ ساس بہو والی لڑائیاں بند کیجیے ورنہ پرابلم ہو جائے گی۔ سکندر نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ پہلے ہی سب کچھ سوچ چکا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ واہ کیا رونق ہے اس گھر کی، دیکھا؟ اگر تیرے آگے ماں باپ بھی ہوتے نا تو وہ بھی تیرے لیے ایسے نصیب نہیں ڈھونڈ پاتے۔ تائی امی اس سے ملنے آئی تھی۔ عریشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا حیران ہونا چاہیے یا ڈرنا چاہیے، کیونکہ تائی امی بنا مقصد تو آتی نہیں ہوں گی۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ عریشہ نے دھیرے سے پوچھا۔ اب بھی وہ اس سے نظر ملانے سے ڈر رہی تھی۔ گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، تمہاری شادی پر اتنا خرچہ کر دیا، اب کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ تمہارے تایا بھی اس مہینے پیسے نہیں بھیج پائے۔ اب تمہارے لیے اتنی عیش کی زندگی کر کے دی ہے تو تم ہمارے لیے بھی تو کچھ کر سکتی ہو۔ مجھے کچھ 1000 روپے دے دو خرچ کے لیے۔ عریشہ کو سمجھ آ گئی کہ تائی امی کیوں آئی ہیں۔ کاش کہ وہ انہیں کہہ پاتی کہ آپ نے عیش دیکھ کر نہیں بلکہ کچھ اور وجہ دیکھ کے اسے زندگی دی ہے۔ روپے؟ ہاں بھئی، اتنا بڑا کاروبار ہے، اب ان کا کیا جائے گا، کچھ دے دو گی تو۔ نہیں تائی امی، میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اچھا سمجھ گئی، نئی نئی شادی ہوئی ہے، سب کیا کہیں گے، یہی نا؟ ایسا کرو چوڑیاں ہی مجھے دے دو، میں اسی سے کام چلا لوں گی۔ تائی نے اس کی چوڑیاں دیکھ کے اسے کہا تھا۔ اس نے ہاتھ فوراً پیچھے کر لیے تھے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اتارو چوڑیاں۔ وہ اسے اس طرح چوڑیوں کو ایک ہاتھ سے چھپائے دیکھ رہی تھی۔ نہیں تائی امی، یہ چوڑیاں نہیں دے سکتی، مجھے دادی نے دی ہیں، اس نے ہمت کر کے کہا تھا۔ مت بھول، بچپن سے میں نے پالا ہے تجھے، تب جا کر ہوئی اور یہ دادی تجھے ملی ہے۔ اتار جلدی۔ تائی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوڑیاں اتارنی چاہی تھی۔ نہیں تائی امی، عریشہ اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی تھی، لیکن انہوں نے کلائی اوپر سے دبا کر پکڑی ہوئی تھی اور چوڑیاں کھینچ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو ماہر کی بیوی کو۔ ماہر نے منہ کھولے تائی کی حرکت دیکھی تو عریشہ کا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ پرے ہٹ۔ انہوں نے ماہر کو دھکا دیا اور واپس عریشہ کا ہاتھ پکڑا۔ عریشہ نے ماہر کو دیکھا جو اسے ہی تک رہا تھا۔ عریشہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اتار چوڑیاں میں کہتی ہوں۔ گندی آنٹی، چھوڑو ماہر کی بیوی کو، بیوی چوڑیاں نہیں دے گی۔ اس نے تائی امی کے ہاتھ کو جھٹک کر عریشہ کا ہاتھ پکڑ کر خود سے لگا لیا تھا۔ پاگل لڑکے، نکل جاؤ یہاں سے۔ تائی امی نے اب کے اسے زور سے دھکا دیا تھا۔ ماہر ٹیبل کے قریب گرا تھا اور ٹیبل پر رکھا واز اس نے اٹھا کر غصے سے ان کی جانب بڑھا تھا۔ ماہر! عریشہ اسے روک پاتی اس سے پہلے ہی ماہر وہ واز تائی امی کے سر پر مارا تھا جس سے وہ چیخ پڑی تھی اور ان کے سر سے خون بھی نکلنے لگا تھا۔ ہائے، پاگل نے مار دیا، اور واویلا مچانے لگی تھی اور ماہر گھبرا کر عریشہ کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے عریشہ؟ شور کی آواز پر دادی کمرے سے باہر نکلی اور ساتھ ہی زیان بھی۔ نفیسہ، عالیہ اور سکندر گھر پر نہیں تھے۔ کیا ہوگا؟ دیکھیں، آپ کے پاگل پوتے نے خون نکال دیا سر سے۔ ارے، اسے کھلا کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ پنجرے میں بند کرو اس پاگل کو۔ تائی امی کو دیکھتے ہوئے ماہر کو دیکھتے ہوئے زور زور سے بول رہی تھی۔ تائی امی، تمیز سے بات کیجیے اور جائیے یہاں سے۔ آپ نے مجھے پال کر جتنا بڑا احسان کیا تھا اس سے 2 گنا وصول کر چکی ہیں آپ۔ مت بھولیے کہ میرا گھر ہے اور اب ایک پل بھی میں یہاں آپ کو برداشت نہیں کروں گی۔ ماہر کو کوئی کچھ کہے، عریشہ سے کیسے برداشت ہوتا؟ ماہر اپنے کمرے میں بھاگ گیا تھا۔ جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا غلطی کر گئی تو آج۔ تائی امی اسے کڑے تیوروں سے گھورتی ہوئی چلی گئی تھیں۔ انہیں جاتا دیکھتے ہوئے عریشہ رونے لگی تھی۔
برا مت ماننا بیٹا، تم تو جانتی ہو نا ماہر کو صحیح غلط کی سمجھ نہیں ہے، اسے غصہ آ گیا ہوگا تب بھی اس نے ایسا کیا، وہ کبھی ایسا نہیں کرتا، تم دل پہ مت لینا، اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ دادی کو لگا کہ کہیں عریشہ برا مان کر ماہر سے ناراض نہ ہو جائے کہ اس کی تائی امی کو مارا، اس لیے خود اسے سمجھانے لگی۔ عریشہ نے ان کی جانب دیکھا اور ان کے گلے لگ گئی تھی۔ دادی، آج پہلی بار مجھے ایسا لگا جیسے میں اکیلی نہیں ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی ہے جو میرے لیے کسی سے بھی لڑ سکتا ہے اور مجھے مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا، جس کے لیے میں کچھ معنی رکھتی ہوں۔ آج پہلی بار خود کو بہت محفوظ محسوس کر رہی تھی دادی۔ وہ اس کے گلے لگے ہوئے رونے لگی تھی اور دادی نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ سوری بیوی، ماہر آگے سے کبھی ایسا نہیں کرے گا، پرومس۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے ماہر نے کان پکڑ لیے تھے۔ آپ کو اتنا غصہ کیوں آ گیا تھا ماہر جی؟ وہ آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ گندی آنٹی بیوی کے بینگلز چھین رہی تھی نا؟ ماہر کو ان بینگلز کی آواز اچھی لگتی ہے، ماہر کو کسی کو یہ نہیں لینے دے گا، ماہر نے معصومیت سے کہا اور عریشہ اس کے گلے لگ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا ماہر جی کہ آپ میری ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں، وہ بھی کسی کو چھیننے نہیں دیں گے، میں تو ہمیشہ سے ہارتی آئی ہوں، پر اب لگتا ہے آپ میری جیت سن کر میری جیت بن کر میری زندگی میں آئے ہیں۔ میں غلط تھی کہ جو مجھے لگا اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ سے بہتر تحفہ تو مجھے مل بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اسے الگ ہوئی اور اپنے گال صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ایک بات بولو بیوی؟ ماہر نے پوچھا تو عریشہ نے سر ہلا دیا تھا۔ تم نے جو بولا ماہر کو کچھ سمجھ نہیں آیا، ماہر نے معصومیت سے کہا اور عریشہ اس کی بات پر ہنستی چلی گئی تھی۔ آئی لو یو ماہر جی۔ وہ دوبارہ اس کے گلے لگی اور دھیرے سے بولی تھی۔ آج پہلی دفعہ اس نے ماہر کو اپنے دل تک پہنچتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ وہ دادی سے مل کر کمرے میں آئی تو ماہر بیڈ پہ بیٹھا سنجیدگی سے سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا شانت وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ماہر جی، آپ یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ چلے نا باہر چلتے ہیں۔ عریشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا لیکن اس نے بنا دیکھے عریشہ کا ہاتھ جھڑک دیا تھا، جس پر عریشہ بہت حیران ہوئی تھی۔ کیا ہوا ماہر جی؟ ناراض ہیں آپ مجھ سے؟ وہ غصہ ہو کر ایسی حرکتیں کرتا تھا۔ عریشہ اس کے قریب بیٹھی اور ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا تھا۔ اسٹے اوے فرام می۔ ماہر نے نہ صرف اس کا ہاتھ جھٹکا بلکہ اسے دھکا بھی دیا۔ وہ ماہر نہیں تھا، کوئی اور تھا، جس کے چہرے پر معصومیت تھی، نہ ہونٹوں پر مسکان۔ ماہر جی، عریشہ گھبرا گئی کہ آخر اسے کیا ہوا ہے۔ کہا نا دور رہو مجھ سے، دور رہو، دور رہو۔ ماہر نے سر پکڑتے ہوئے زور سے چلانا شروع کر دیا تھا۔ کیا ہو گیا ماہر جی؟ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ ادھر دیکھیے۔ عریشہ نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا لیکن ماہر نے اسے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، جسٹ گو، جاؤ۔ وہ دیوانہ وار اپنا سر پکڑتے چلا رہا تھا اور آنکھیں موندے سر کو زور سے دبانے لگا جیسے اس کا سر پھٹ رہا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر عریشہ کو ڈر لگ رہا تھا۔ ماہر لڑکھڑا کر گرنے والا تھا کہ عریشہ نے اسے پکڑ لیا اور بیڈ پر لٹایا۔ وہ ہوش میں نہیں تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی ڈاکٹر، ماہر نے کبھی پہلے ایسا برتاؤ نہیں کیا۔ ان کا غصہ، ان کے بولنے کا انداز بہت عجیب تھا اور حیرت کی بات ہے کہ جب انہیں ہوش آیا تو انہیں کچھ یاد بھی نہیں تھا، وہ بالکل نارمل تھے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس آئی تھی، کل والا واقعہ بتاتے ہوئے منظر اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ دوائی کے ایفیکٹ سے ایسا ہوتا ہے عریشہ، پرانی یادیں ذہن سے ٹکراتی ہے تو مزاج میں تبدیلی ہوتی ہے۔ ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اچھی خبر ہے کہ وہ اتنی فاسٹ رسپانس کر رہا ہے۔ میری مانو تو تم اسے اسائلم میں ایڈمٹ کر دو وقت پر، وہاں ہر وقت اس کا دھیان بھی رکھا جائے گا اور ٹریٹمنٹ بھی اچھے سے ہوگا۔ نہیں ڈاکٹر، میں ماہر کو اپنی نظروں سے دور نہیں بھیجنا چاہتی۔ ان کی جان کے دشمن کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ میرے سامنے ہوں گے تو مجھے تسلی بھی رہے گی اور ہمت بھی ملتی رہے گی۔ عریشہ نے سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ میں تمہاری جذبات سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ یہ نیند کی گولی ہے۔ انہوں نے ایک بوتل اس کی جانب بڑھائی تھی۔ آئندہ اگر ماہر کو اس طرح کا دورہ پڑتا ہے اور وہ بے قابو ہو جاتا ہے تو اسے شانت کرنے کے لیے تم یہ دوائی دے سکتی ہو۔ عریشہ نے سر ہلایا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر، آپ نے میری اتنی مدد کی ہے کہ شکریہ لفظ بھی چھوٹا ہے۔ مدد؟ یہ تو ایک ڈاکٹر کا فرض ہے عریشہ، ڈاکٹر واحد نے حیران ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ڈاکٹر کا فرض تو مریض کو دوائی دے کے ٹھیک کرنا ہے، لیکن آپ نے جو کیا ہے وہ فرض سے کہیں اوپر ہے اور میں آپ کی احسان مند ہوں۔
अरीशा की आंखों पर काली पट्टी बंधी थी और वो माहिर और ज़ियान के साथ गार्डन में खेल रही थी। माहिर और ज़ियान उससे दूरी पर खड़े उसे आवाज़ें दे रहे थे और वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। सिकंदर ने दूर से उसे देखकर ऊपर से नीचे तक उसका जायज़ा लिया। पीले सलवार कुर्ते पर काले रंग का दुपट्टा जो गले में डाला हुआ था, वो उधर से इधर बेनियाज हंसती हुई दोनों को पकड़ रही थी। सिकंदर मुस्कुराया और उसके एकदम करीब आके रुक गया। अरीशा ने उसे पकड़ लिया। अरीशा ने खुश होते हुए आंखों से पट्टी हटाई, लेकिन सिकंदर को इतने करीब देखकर उसकी मुस्कुराहट थम गई थी। उसने फौरन उसका बाजू छोड़ा था। अब पकड़ ही लिया है तो छोड़िएगा मत। सिकंदर मानीखेजी से मुस्कुराया। अरीशा फौरन पीछे हुई थी। माहिर जी, ज़ियान, आप दोनों खेलने में अभी आती हूँ। अरीशा अंदर जाने लगी। सिकंदर भी उसके पीछे चला आया था। उसने अरीशा की कलाई पकड़ी थी। सिकंदर भाई, मेरा हाथ छोड़िए। भाई नहीं, सिर्फ सिकंदर। हमेशा की तरह आज भी अरीशा का भाई कहना उसे बुरा लगा था। अरीशा अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ अरीशा, मेरा पास आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? सिकंदर उसके चेहरे को गौर से तकने लगा था। हाथ छोड़िए मैंने कहा, अरीशा ने पहली बार सख्ती से कहा था। लो, छोड़ दिया। अब बताओ, इतना घबराती क्यों हो मुझसे? मैंने तुम्हें खा थोड़ी जाना है। देखें, मुझे आपका ऐसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझसे दूर रहा करें आप। वो बिना उसकी जानिब देखे गुस्से से बोली थी। और अगर दूर ना रहूं तो? सिकंदर ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए पूछा था। तो मैं दादी को बता दूंगी कि आप मुझे तंग कर रहे हैं। अरीशा ने उसकी जानिब देखकर कहा था। वो अंदर चली गई और सिकंदर मुस्कुराया था। उसे अरीशा की धमकी पर डर नहीं लगा था, बल्कि हंसी आ रही थी। तुम जो कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो अरीशा। ये लोग यही ज़बान समझते हैं। आज रायना उसे मिलने आई थी और वो दोनों बातें करते हुए अंदर जा रही थी। पता नहीं आपी, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है। एक वक्त था जब मैं अपनी गलती ना होने पर भी सफाइयाँ देने के लिए ज़ुबान नहीं खोल पाती थी, और अब कोई माहिर जी को कुछ कह दे या तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश भी करे, ये बात मेरी रूह तक झंझोड़ देती है और मेरा सारा डर ख़त्म हो जाता है। इस वक्त ऐसा लगता है मैं नहीं रही, और ना ही अरीशा है जो हर मुश्किल का सामना करने के लिए, कोई और ही अरीशा है जो हर मुश्किल और हर डर का सामना करने के लिए निडर होकर खड़ी है। उसकी बात पर राइमा धीमे से हंसी थी। जो माहिर की बीवी अरीशा है, जो अपने शौहर की ढाल बनकर खड़ी होती है, और ये ताकत उस रिश्ते की ताकत है। किसी ने सच ही कहा था अरीशा कि उस रिश्ते में बहुत ताकत होती है, तभी तो तुम माहिर से इस कदर अटैच हो गई हो। वैसे भी कहाँ जनाब नज़र नहीं आ रहे। वो इधर उधर नज़रें घुमाते हुए बोली थी। सयान और वो अपने कमरे में कोई मूवी देख रहे हैं। मुझे पता चला उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं मिलने चली आई थी। मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ, तब तक मैं दादी से मिल लेती हूँ। अरीशा अपने कमरे में चली आई और आईना दादी के रूम में चली गई। अरीशा अंदर आई तो देखा ज़ियान और माहिर बेड पर खड़े अखबार की तलवार बनाए लड़ रहे हैं। माहिर जी, ज़ियान, क्या कर रहे हैं आप दोनों? क्यों लड़ रहे हैं? बीवी, हम लड़ नहीं रहे, हम वो कर रहे हैं, देखो। माहिर ने टीवी की जानिब इशारा किया जहां एक मूवी में फाइटिंग सीन चल रहा था। वो मुस्कुराई। चले बाहर, आपसे मिलने राइना आप ही आई हैं। मम्मी आई हैं? ज़ियान उसकी आवाज़ सुनते ही बेड से उतरा और बाहर भागा था। बीवी, ये तुमने क्या किया? अब माहिर किसके साथ खेलेगा? माहिर उसे जाते हुए देख के मुंह बसोड़ कर अरीशा को बोला था। अरीशा ने दुपट्टा निकाल कर बेड पे फेंका और ज़ियान वाला अखबार उठा लिया। बीवी किस दिन काम आएगी? माहिर उसके साथ हंसते हुए फाइट करने लगा। कुछ ही देर में वो अरीशा थक कर बैठ गई थी। बस माहिर जी, मैं थक गई हूँ। नहीं बीवी, माहिर को खेलना है, उठो ना। माहिर उसका हाथ पकड़ के उठाने लगा था। देखिए, टीवी में भी ख़त्म हो गया है, बैठ के मूवी देखें अब। उसके कहने पर माहिर बैठ गया। टीवी पर अगले ही पल एक किसिंग सीन चल रहा था, जिससे अरीशा ने माहिर की जानिब कनखियों से देखा। वो बड़े इश्तियाक से आंखें बड़ी किए टीवी देख रहा था। बीवी, माहिर को भी ऐसा करना है। उसने अरीशा की जानिब देखा, जिस पर अरीशा ने हैरत से उसे देखा था। ऐसे नहीं बोलते माहिर जी। वो फ़ौरन वहाँ से उठकर जाने लगी। माहिर उसके पीछे पड़ जाता। लेकिन माहिर को करना है। माहिर भी उठ के खड़ा हो गया था। अरीशा ने उसकी जानिब पीठ के आईने के आगे खड़ी हो गई थी। हम ऐसा नहीं कर सकते माहिर जी।
کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ لوگ بھی تو کر رہے ہیں نا، وہ لوگ بڑے ہیں نا، ہم تو بچے ہیں، اور بچے ایسا نہیں کرتے۔ عریشہ کو فوری طور پر جو بہانہ سوجا اس نے بنا دیا، لیکن ماہر کو کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے۔ ماہر پیر چٹکتے ہوئے زور سے بولا تھا۔ کیا ہوا ماہر، کیوں چلا رہے ہو؟ رائنا نے اندر آتے ہوئے اس کی آواز سنی تو پوچھنے لگی۔ آپ کی بیوی کو ماہر کی بات نہیں مان رہی، ماہر کو بھی ایسا کرنا ہے۔ ماہر اس کے پاس آ کر ٹی وی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ رائنا نے پہلے ٹی وی کو اور پھر عریشہ کو دیکھا جو شرم سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ رائنا بنا ہنسے نہیں رہ پائی تھی۔ ماہر جی چلے کھانا کھاتے ہیں۔ ماہر اس کی بات پر منہ بناتے ہوئے بیڈ روم سے باہر چلا گیا تھا۔ ویسے ہر ضد تو پوری کرتی ہو تم اس کی، یہ ضد بھی پوری کرنے میں کیا حرج ہے؟ رائنا نے اس کے پاس آ کر شرارت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ آپ بھی نا۔ اس نے رائنا کو خفگی سے گھورا تو وہ ہنس دی تھی۔ ماہر جی چلیں منہ کھولیں۔ ماہر کے پاس کھانا لے کے آئی اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ماہر کو نہیں کھانا، تم ماہر کی فرینڈ نہیں ہو، کوئی بات نہیں مانتی۔ وہ اب بھی اس سے غصے میں تھا۔ ٹھیک ہے پہلے آپ کھانا تو کھا لیں۔ عریشہ نے پلیٹ ٹیبل پر رکھی اور اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے لالچ دینے کی کوشش کی، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کھانا نہیں کھانا ہے۔ عریشہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کا غصہ کیسے ختم کرے۔ وہ تو اس کی بات تک نہیں سن رہا تھا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی اور روم میں اندھیرا ہو گیا۔ بیوی، ماہر کو ڈر لگ رہا تھا، لائٹ کیوں بند ہو گئی ہے؟ ماہر نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سر اس کے شولڈر سے لگا لیا تھا۔ ابھی آ جائے گی ماہر جی، اس نے ماہر کو تسلی دی۔ ماہر اسے گھبراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ عریشہ کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی آواز ہلکی سی بھی سنائی دے سکتی تھی۔ اس نے دھیرے سے جھک کر ماہر کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ لیے اور اسی لمحے لائٹ آ گئی تھی۔ عریشہ فوراً پیچھے ہوئی۔ ماہر بھی لائٹ کی جانب دیکھتے ہوئے اسے دور ہوا تھا۔ اب تو کھانا کھائیں گے نا آپ؟ عریشہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ماہر نے سر ہلا دیا تھا اور وہ ہنس دی تھی۔ رحیم اوپر سے میرا فون لے کے آؤ۔ عالیہ جلدی میں نیچے اتری تھی۔ ملازم کو دیکھ کر اسے کہتی ہوئی اپنے بالوں کو ٹھیک کرنے لگی تھی۔ کتنا وقت لگ رہا ہے آپ کو؟ لگا رہے ہو، جلدی آؤ۔ سیڑھیوں پر ملازم کو دیکھ کر وہ چیخ کر بولی تھی۔ ملازم گھبرا کر جلدی نیچے اترنے لگا۔ آخری سیڑھی پہ اس کا پاؤں مڑا اور وہ تو پلر کا سہارا لے کر گرنے سے بچ گیا، لیکن موبائل نیچے گر کر 3 حصے میں بٹ گیا تھا۔ عریشہ وہیں صوفے پہ بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا عالیہ غصے سے ملازم کی طرف بڑھی ہے اور اسے تھپڑ مار دیا ہے۔ یو ایڈیٹ، گدھے، یہ کیا کیا تم نے؟ میرا موبائل توڑ دیا۔ عالیہ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ تو سوچ لیتی کہ یہ بہت بڑے ہیں تم سے عمر میں۔ عریشہ فوراً وہاں آئی تھی۔ نظر نہیں آتا اس بیوقوف نے میرا فون توڑ دیا ہے؟ توڑ نہیں دیا، ٹوٹ گیا ہے غلطی سے۔ کیا تم سے کبھی غلطی نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ان پر ہاتھ اٹھاؤ؟ عریشہ غصے سے بولی تھی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو اور یہ گیان نا اپنے پاس ہی رکھو۔ یہ دیکھنا بھی میرا ہی کام ہے عالیہ کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ان سے معافی مانگو، عریشہ نے غصے سے کہا تو عالیہ کے ساتھ ساتھ رحیم بھی اسے حیرت سے دیکھنے لگا تھا۔ واٹ؟ لگتا ہے ٹھیک سے سنائی نہیں دیتا تمہیں۔ میں نے کہا ان سے معافی مانگو۔ عریشہ نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے اپنی بات دہرائی تھی۔ میں اس نوکر سے معافی مانگوں؟ ہاں، اس نوکر سے جو تمہارے سارے کام کرتا ہے، اس نوکر سے جس کے بنا تم اپاہج ہو، ایک گلاس پانی بھی اٹھا کر نہیں پی سکتی۔ معافی مانگو؟ میں معافی نہیں مانگوں گی، سمجھی تم؟ عالیہ اگر تم نے ان سے معافی نہیں مانگی تو آج سے اس گھر کا کوئی ملازم تمہارا کوئی بھی کام نہیں کرے گا۔ تمہیں اپنے کام خود کرنے ہوں گے اور تم جانتی ہو کہ میں ایسا کر سکتی ہوں۔ عریشہ نے اسے جتاتے ہوئے کہا۔ عالیہ پہلے حیران ہوئی، پھر سے سر جھٹکا۔ آئی ایم سوری، وہ اسی غصے سے بولی تھی۔ نہیں، انہیں انگریزی نہیں آتی عالیہ، اردو کا استعمال کرو۔ وہ تھوڑے نرمی سے احسان نہیں کر رہی ہو اور تھوڑی نرمی سے احسان نہیں کر رہی ہو کوئی۔ عریشہ کے ٹوکنے پر اس نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ معاف کرنا، غلطی ہو گئی۔ ملازم سے معافی مانگ کر وہ عریشہ کو نفرت بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ کانچ ٹوٹنے کی زوردار آواز پر وہ کمرے میں آئی۔ اندر کا منظر دیکھ کے اس کے قدم دروازے پر ہی پتھر ہو گئے تھے۔ پورا روم بکھرا ہوا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا سامان زمین پہ بکھرا ہوا تھا۔ دیوار پر لگا بڑا سا آئینہ زمین پر ٹکڑے پڑا تھا۔ ماہر جنونی کیفیت میں بیڈ سے تکیوں کو پھینک کر چادر کھینچ رہا تھا اور کمرے میں موجود ایک چیز ہر چیز کو تباہ کر دیا تھا۔ سارے فوٹو فریمز نکال کر زمین پر پٹک رہا تھا اور عریشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اسے کیسے روکے۔
ماہر جی، ماہر نے بیلکنی کے دروازے پر لگے پردوں کو زور سے کھینچ کر پھینکا۔ سلائڈ دور کھلا ہوا تھا، ورنہ وہ اسے بھی توڑ دیتا۔ وہ بیلکنی میں آ گیا تھا۔ عریشہ خود کو سنبھالتی گھبرا کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس وقت وہ جس حالت میں تھا کچھ بھی کر سکتا تھا۔ عریشہ کے پیر میں کان چبھ رہے تھے اور وہ اس تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے رہی تھی۔ ماہر بیلکنی میں لگی گرل کے دیوار کو پیر مار کر توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عریشہ نے اس کی پشت سے لگتے ہوئے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ وہ اس کی جانب پلٹا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر عریشہ کو پہلی بار بہت ڈر لگا تھا۔ غصے سے بھری آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ بکھرے بال اور پسینے سے بھیگا چہرہ جس پر دنیا بھر کی سختی تھی۔ اس نے عریشہ کے ہاتھ ہٹا کر اسے دھکا دیا اور وہ دوبارہ دیوار کو مارنے لگا۔ نہیں ماہر جی، رک جائیں۔ اگر وہ دیوار ٹوٹ جاتی تو وہ سیدھا نیچے زمین پر گرتا۔ عریشہ بے بسی سے روتے ہوئے اس کا بازو پکڑے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دادی بھی گھر پر نہیں تھی، رائنا اور زیان کو چھوڑ گئی تھی۔ وہ اسے کسی نوکر کو بلانے کا بھی نہیں سوچا تھا۔ عریشہ کے روکنے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، اس نے ایک دو بار پھر عریشہ کو دھکا دیا اور وہ دیوار سے جا لگی تھی۔ ماہر اس گرل پر پوری قوت سے وار کر رہا تھا، لیکن وہ بہت مضبوط تھی۔ عریشہ اس کے سامنے آئی تھی۔ ماہر جی شانت ہو جائیں، میری بات سنیں۔ عریشہ نے اس کی جانب ہاتھ بڑھانا چاہا مگر ماہر سختی سے ہاتھ پکڑ کے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ عریشہ نے پوری ہمت اور طاقت جمع کر کے اسے اپنی جانب کھینچا اور وہ دونوں زمین پر گرے تھے۔ ماہر نے دوبارہ اٹھنا چاہا تھا لیکن عریشہ نے اس کے بازو پکڑ کے اسے روکا تھا۔ رک جائیں ماہر جی، ہوش میں آئیں، دیکھیں مجھے۔ ماہر کے ٹھیک سامنے وہ بیٹھی تھی اور ماہر اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ عریشہ نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ پلیز ماہر جی، ایسا مت کیجیے، خود کو تکلیف مت پہنچائیں۔ آپ جانتے ہیں آپ کو چوٹ لگتی ہے تو مجھے بھی درد ہوتا ہے، اور آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ اپنی بیوی کو روتا نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اسے اتنے قریب سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی اور ماہر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اس کا سختی سے بھینچے لب دھیرے سے کھلے تھے۔ اس کے چہرے پر کوئی سختی نہیں تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کی تھی اور اس کا سر عریشہ کے کندھے پہ گر گیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ڈاکٹر، اگر ماہر کو کچھ ہو جاتا تو؟ ڈاکٹر، اگر یہ دوائی کے اثر سے ہو رہا ہے تو مجھے انہیں دوائی نہیں دینی۔ ان کا ٹھیک ہونا ان کی زندگی سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ میں ان کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ واش ڈاکٹر کو کل والے حادثے کے بارے میں بتانے آئی تھی اور کہتے ہوئے رو دی تھی۔ عریشہ ریلیکس۔ نہیں ڈاکٹر، آپ نہیں جانتے کیسی حالت ہو گئی تھی ان کی، جیسے کوئی جنون سوار ہو گیا تھا ان پر۔ اللہ نہ کرے ایسے میں انہوں نے کچھ کر لیا تو؟ ان کی زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے میرے لیے۔ اس نے اپنی گال پر بہتے آنسو صاف کیے تھے۔ خود کو سنبھالو عریشہ، تمہیں کمزور نہیں پڑنا۔ تم یہ سب اس کو اچھی زندگی دینے کے لیے ہی تو کر رہی ہو۔ مشکلیں تو آئیں گی پر تمہیں ہار نہیں ماننی چاہیے ڈر کے۔ اسے ہمیشہ کے خطرے سے بچانا ہے تو یہ خطرہ اتارنا ہی ہوگا تمہیں۔ ڈاکٹر نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ عریشہ نے ایک گھونٹ لے کر واپس رکھ دیا تھا۔ ایک بار تمہیں میں وہی صلاح دوں گا کہ اگر کوئی کہ ماہر کو اسائلم بھیج دو۔ اکثر ایسے سچویشن آنے پر فوری علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے مشکل ہے لیکن ہمت کرنی ہوگی تمہیں، کیونکہ اس کا دور جانا ہی بہتر ہے، ورنہ اسے ایسے دیکھ کر تم یوں ہی کمزور پڑتی رہو گی اور ایک دن ہار مان لو گی۔ اتنا آگے بڑھ کر پیچھے مڑنا بیوقوفی ہوگی عریشہ، اور یہ بھی سوچو کہ اگر وہ لوگ ماہر کو ایسے دیکھیں گے تو انہیں بھی شک ہوگا۔ ان کی باتوں کو سمجھتے ہوئے عریشہ کو گہری سوچ میں پڑ گئی۔ اسے ڈاکٹر کی بات صحیح لگی۔ ویسے بھی وہ نفیسہ اور سکندر کو کچھ کہتے وقت ڈرتی تھی کہ وہ ماہر کو کچھ کر نہ دے۔ اسے محفوظ رکھنا اور اس کے لیے بہترین آپشن تھا۔ لیکن ڈاکٹر، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ماہر کا علاج چل رہا ہے تو؟ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، بس کچھ دن سب کو اس دھوکے میں رکھنا ہوگا کہ ماہر کہیں چلا گیا ہے، کھو گیا ہے۔ ان کا دھیان صرف ماہر کو ڈھونڈنے میں رہے گا اور بالکل فکر مت کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ماہر کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کا پورا خیال رکھا جائے گا، حفاظت کی جائے گی۔ میں خود یہ ذمہ لیتا ہوں۔ انہوں نے یقین دلایا اور عریشہ کو بھروسہ تھا کیونکہ ڈاکٹر نے ابھی تک اس کی اتنی مدد کی تھی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، اگر آپ کو یہ صحیح لگتا ہے تو ٹھیک ہے، اس نے گہری سانس لے کر کہا تھا۔
وہ ماہر کو گھر سے شاپنگ کے بہانے لے آئی تھی، لیکن جانے سے پہلے دادی کو سب بتا دیا تھا اور ماہر کو ان سے ملایا تھا۔ دادی کو عریشہ پر پورا بھروسہ تھا، انہوں نے اس کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ ماہر کو لیے شاپنگ مال آ گئی تھی اور وہاں سے اپنی گاڑی سے نکل کر ڈاکٹر کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ایک نئے راستے پر چل دیے تھے ان کے لیے تاکہ ڈرائیور کو شک نہ ہو۔ بیوی، ہم کہیں جا رہے ہیں کیا؟ ماہر نے شہر سے باہر جاتے راستے کو دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں، ہم نہیں ماہر جی، آپ جا رہے ہیں۔ آپ کچھ دن انکل کے ساتھ رہنا۔ اس نے سامنے گاڑی چلاتے شخص کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نہیں بیوی، ماہر نہیں جائے گا تمہارے بنا۔ میری بات سنیں، آپ کا جانا بہت ضروری ہے، اس لیے میں آپ کو بھیج رہی ہوں۔ آپ ہی نے کہا نا کہ اب آپ بیوی کی ہر بات مانیں گے، آپ کو بھروسہ ہے نا مجھ پہ؟ اس نے ماہر کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ ماہر نے سر ہلا دیا لیکن چہرہ مایوس ہو گیا تھا۔ تو پھر بس کچھ پوچھیے مت، میں جو کر رہی ہوں آپ کے لیے کر رہی ہوں۔ میرے لیے بھی بہت مشکل ہے ماہر جی، آپ کو خود سے دور بھیجنا، لیکن آپ کے لیے جدائی برداشت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ وہاں محفوظ ہوں گے ہر خطرے سے، اس نے ماہر کو سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ چپ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ گاڑی سڑک کی ایک طرف رکی جہاں ڈاکٹر واحد کھڑے تھے۔ ڈرائیور اتر کر ان کے پاس چلا گیا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا ماہر جی، اب آپ کے اندر صرف آپ کی ہی نہیں میری بھی جان بستی ہے۔ عریشہ اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اس کا دل نہیں چاہا کہ ماہر کو الگ کرے، لیکن وہ مجبور تھی۔ ماہر کو جلدی بلوا لینا بیوی۔ وہ باہر نکلی تو ماہر نے کھڑکی سے سر نکالتے ہوئے کہا تھا۔ ہم بہت جلد ساتھ ہوں گے ماہر جی، اور تب سب ٹھیک ہوگا۔ اس کی گاڑی کو عریشہ نے نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کے کہے کے مطابق گھر میں یہی بتایا کہ ماہر کہیں چلا گیا ہے۔ اس کے گم ہونے کی کمپلینٹ بھی لکھائے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے۔ نفیسہ اور سکندر اس خبر سے پریشان ہو گئے تھے، لیکن سکندر نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ماہر کو ڈھونڈ لے گا۔ ویسے بھی ابھی اس کے پاس 2 مہینے کا وقت تھا۔ عریشہ اپنے کپڑے فولڈ کر کے الماری میں رکھ رہی تھی جب سکندر بنا دستک دیے اندر آیا تھا اور اسے دیکھ کر عریشہ نے دوبارہ رخ پھیر لیا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں ماہر کے گم ہونے کا کوئی خاص افسوس نہیں ہے، ہو کر بھی وہ آخر صرف نام کا شوہر تھا۔ بیوی کا حق تو تمہیں کبھی ملا ہی نہیں، تو اس کے گم ہونے سے کیا فرق پڑے گا تمہیں؟ سکندر مسکراتے ہوئے الماری سے ٹیک لگائے اسے دیکھنے لگا تھا۔ عریشہ وہاں سے ہٹ کر بیڈ پہ رکھے کپڑے اٹھانے لگی تھی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تم میری قدر بھی نہیں کرتی۔ میں تمہیں اتنی اہمیت دیتا ہوں اور تم مجھے یوں نظر انداز کرتی ہو۔ سکندر بھی چل کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ عریشہ دوسری الماری میں کپڑے دیکھ رہی تھی۔ بس کرو عریشہ، اب یہ دوری ختم کرو۔ سکندر نے قریب آ کے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور پلٹتے کے ساتھ ہی عریشہ نے ایک زوردار تھپڑ اسے نوازا تھا۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھ کے اسے حیرت سے دیکھنے لگا تھا۔ خبردار جو آئندہ میرے ساتھ ایسی بیہودہ حرکت کی، ایسی بیہودہ باتیں کرنے کی یا مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو۔ عریشہ، سکندر نے غصے سے کہا تھا۔ عریشہ نہیں، عریشہ بھابھی بولو۔ مت بھولو کہ میں تمہارے بڑے بھائی کی بیوی ہوں اور بھابھی کا درجہ ماں کا برابر ہوتا ہے۔ یا پھر تم اتنے بدتمیز ہو کہ اپنی ماں سے بھی ایسی باتیں کرتے ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ جسٹ شٹ اپ، یو شٹ اپ۔ تم نے کیا سوچا کہ میرے منہ میں زبان نہیں ہے، یا میں تمہاری بدتمیزیاں اس لیے برداشت کر رہی ہوں کیونکہ میں تم سے ڈرتی ہوں؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں اس رشتے کا لحاظ کر کے چپ تھی، لیکن اگر تم نے اس رشتے کا مان نہیں رکھا تو میں بھی اپنی حد بھول جاؤں گی۔ عریشہ نے انگلی اٹھا کے اسے وارن کرتے ہوئے کہا۔ سکندر نے پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا تھا، اس کے لیے وہ حیران تھا۔ دھمکی دے رہی ہو تم مجھے؟ یو نو واٹ، 1 منٹ، صرف 1 منٹ لگے گا تمہیں اس گھر سے دکے نکالنے کے لیے۔ 1 منٹ نہیں بلکہ 1 دن کا وقت دے رہی ہوں تمہیں۔ اگر نکال سکتے ہو نکال کر دکھاؤ، کیونکہ اب میرا اس گھر میں رہنا تمہارے لیے کسی مصیبت سے کم نہیں ہے۔ جسٹ ویٹ۔ سکندر اسے آنکھوں سے ڈرانے کی کوشش کرتا جانے کو پلٹا۔ وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ اور ہاں، تمہیں بہت شوق ہے نا بیچاری عورتوں کو سہارا دینے کا، تو جا کر کسی بیوہ یا طلاق شدہ کا دامن کیوں نہیں تھام لیتے؟ تمہاری آگ بھی بجھ جائے گی اور اسی بہانے ایک نیکی بھی کما لو گے۔ لیکن میری طرف آگے سے بری نظر اٹھا کے دیکھنے کی غلطی مت کرنا سکندر۔ اس نے سکندر کو آخری جھٹکا دیا اور سکندر غصے سے سرخ آنکھیں لیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عریشہ ماہر کی بیوی ہے، جو ماہر کے جانے کے بعد اور مضبوط ہو گئی تھی، کیونکہ میں اس میں ڈر نہیں رہا تھا۔ ماہر کو کوئی تکلیف پہنچائے
اس لیے سنبھال کر چلے۔ اب وہ بے فکر نڈر عریشہ تھی جو ان کے لیے مصیبت بننے والی تھی۔ آپ سچ میں کچھ دیکھنا نہیں چاہتے یا آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ نفیسہ دادی کے پاس آئی اور غصہ سے بولی تھی۔ دادی صوفے پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ کیا ہوا نفیسہ؟ انہوں نے دھیرے سے کہا تھا۔ آپ کا پوتا جس میں آپ کی جان بستی ہے وہ لاپتہ ہے اور آپ ایسے سکون سے بیٹھی ہیں۔ کہیں وہ پیار چھو تو نہیں ہو گیا؟ میں کیا کر سکتی ہوں نفیسہ؟ اسے ڈھونڈ تو رہے ہیں ہم، اور کیا کریں؟ اس لڑکی کی وجہ سے آپ کا پوتا آپ سے دور چلا گیا۔ منحوس ہے وہ، پتہ نہیں کہاں چھوڑ آئی ہے اسے۔ اوپر سے ہم سے ایسے بات کرتی ہے جیسے کہیں کی مہارانی ہوں۔ میں پوچھتی ہوں وہ لڑکی اب تک اس گھر میں کیوں ہے؟ نکال کیوں نہیں دیتی آپ اسے یہاں سے؟ تم جانتی ہو میں کسی سے لڑنے کی اور لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ دادی جانتی تھی عریشہ جو کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے، لیکن اس وقت اس کا ساتھ دے کر ان لوگوں کے دل میں شک نہیں ڈال سکتی تھی۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں وہ جو کروں گی وہ میں کروں گی، آپ بس بیچ میں مت آئیے گا۔ نفیسہ عریشہ کے کمرے میں آئی، سکندر بھی اس کے ساتھ تھا۔ عریشہ باہر نکلو۔ کیا ہوا امی جی؟ عریشہ نے باہر آ کر انہیں دیکھا۔ سکندر کا چہرہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنا کہا پورا کرنے ہی آیا ہے۔ کتنی بھولی بنتی ہو، تم نے کیا سوچا تھا تم میرے بیٹے کو دھمکی دو گی اور میں چپ کر کے سنتی رہوں گی؟ ہمیں اپنے روب میں رکھنے کے خواب چھوڑ دو عریشہ بی بی، اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے۔ ارے ہاں یاد آیا، تم تو کچھ لائی ہی نہیں تھی اپنے ساتھ سوائے اس گز بھند کی لمبی زبان کے۔ بہت چلا لیا اب اسے، اب دفع ہو جاؤ ہماری زندگی سے۔ نفیسہ بیگم غصے سے بولی اور سکندر اسے دیکھ کے طنزیہ ہنسا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں امی جی؟ میں اس گھر سے باہر کیسے جا سکتی ہوں؟ یہ گھر میرا ہے، کوئی اپنے گھر سے جاتا ہے کیا؟ اب یہ نوٹنکی بند کرو تم، ڈرامے ہم پر کام نہیں کریں گے تمہارے، سمجھی؟ سکندر نے سختی سے کہا تھا۔ میں ڈرامہ نہیں کر رہی ہوں، صاف لفظوں میں کہوں گی تو آپ لوگ مجھے اس گھر سے نہیں نکال سکتے کیونکہ یہ میرا گھر ہے۔ اس کی بات پر نفیسہ نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا تھا۔ وہ کیا ہے نا ساسو ماں، آپ بہت بھولی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں آپ کو سمجھاتی ہوں، عریشہ نے دونوں ہاتھ مانتے ہوئے کہا تھا۔ بات یہ ہے کہ میرے مرحوم سسر جی نے اپنا تمام تر جائیداد کا وارث میرے شوہر ماہر احمد کو بنایا ہے۔ وہ اکیلے ان سب کے مالک ہیں اور ان کی بیوی ہونے کے ناطے ان کی پراپرٹی میں برابر کا حق مجھے قانون بھی دیتا ہے اور سماج بھی، لیکن اب تک یہ پراپرٹی ماہر کے نام ہوئی نہیں ہے، اس لیے نہ وہ مالک بنا ہے اور نہ تم حقدار۔ سکندر نے بیچ میں ٹوکا تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ دیور جی، لیکن کیا ہے نا پاور آف اٹارنی مجھے ماہر جی کے ہی نام پہ ہے۔ پاور آف اٹارنی کا مطلب سمجھتی ہیں نا ساسو ماں؟ کوئی نہیں، میں بتاتی ہوں۔ پاور آف اٹارنی مطلب اس تمام جائیداد، گھر، کمپنی اور پورے کاروبار کی باغ دوڑ ماہر جی کے ہاتھ میں سونپی گئی ہے۔ اس پراپرٹی سے جڑا ہر فیصلہ صرف ماہر جی ہی لے سکتے ہیں اور اس ملک کے قانون کے مطابق جب شوہر بیمار ہو، باہر گیا ہو یا لاپتہ ہو تو اس کے سارے حقوق خود بخود اس کی بیوی کو مل جاتے ہیں۔ اس لیے اس گھر کی مالک ہوں میں، اب آپ لوگ نہیں۔ اور کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کسی نے مالک کو ہی گھر سے باہر نکال دیا ہو؟ مت بھولو کہ تم ماہر کی بیوی ہو تو میں اس کی ماں ہوں۔ نفیسہ اندر سے گھبرا تو گئی تھی پر باہر اب بھی مضبوط کھڑی تھی۔ آپ کو آپ کے مرحوم شوہر بھول گئے ساسو ماں، تو میں یاد کر کے کیا کروں گی؟ سچ سچ بتائیں، ایسا کیا کیا تھا آپ نے جو انہوں نے وصیت میں ایک پھوٹی کوڑی بھی آپ کے نام نہیں کی؟ ورنہ تو شاید ہی کوئی انسان ہو جو اپنے 2 بیٹے، 1 بیٹی اور بیوی میں ساری جائیداد صرف ایک بیٹے ہی کے نام کر دے۔ یہ ناانصافی کیوں کی انہوں نے؟ لگتا ہے آپ اچھی بیوی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا صرف ماہر ہی ہے جسے دولت سے زیادہ رشتوں کی قدر ہے، وہی ہے جو آپ آگے سے سب کو لے کر چل سکتا ہے۔ دولت انسان کو جانور بنا دیتی ہے۔ شاید انہیں احساس تھا کہ اگر یہ دولت غلط ہاتھوں میں گئی تو یہ گھر بکھر جائے گا اور رشتے بھی۔ دادی نے عریشہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ انہیں بہت افسوس تھا کہ دولت کی خاطر کیسے ان کے اپنے رنگ بدل گئے تھے۔ میں آپ کے بھلے کے لیے ایک صلاح دیتی ہوں، مجھے اس گھر سے نکالنے کا خیال اپنے دماغ سے نکال دیجئے۔ اس گھر میں کون رہے گا کون نہیں رہے گا، بلکہ یہ گھر بھی رہے گا یا نہیں، یہ فیصلہ کرنے کا حق صرف مجھے ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے گھر سے نکالنے کے چکر میں آپ لوگوں کو ہی بے گھر ہونا پڑے۔ اس بار عریشہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ دھمکی دے رہی ہو تم ہمیں؟ مان لو نکال دیا تمہیں اس گھر سے، کیا کر لو گی تم؟ سکندر نے غصے سے کہا تھا۔
یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا۔ میں سیدھے پولیس اسٹیشن جاؤں گی اور وہاں جا کر 2 شکایتیں درج کراؤں گی۔ پہلا پراپرٹی پہ قبضے کا، اور یقین مانے کہ مجھے نہ کسی ثبوت کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ کاغذ کی، کیونکہ سارا شہر جانتا ہے جمال احمد اور ان کی وصیت کے بارے میں۔ دوسری شکایت ڈومیسٹک وائلنس یعنی گھریلو ہنسا کی۔ میں اپنے ناخنوں سے چہرے اور ہاتھوں پر کچھ نشان بنا لوں گی اور وہاں جا کر روتے ہوئے بولوں گی، انسپکٹر صاحب، میری ساس اور نند نے مجھے مار مار کر گھر سے نکال دیا ہے۔ اس کے بعد میں واپس آ کر گھر کے اندر اور آپ جیل کے اندر۔ تو بتائیے ساسو ماں، کہاں رہنا پسند کریں گی آپ؟ عریشہ نے ان دونوں کو غصہ دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سکندر نے اس کی جانب غصے سے دیکھا تھا، لیکن نفیسہ نے اسے روک دیا تھا۔ سکندر، چلو یہاں سے۔ انہوں نے ایک نفرت بھری نظر عریشہ پر ڈالی اور سکندر کو لے کر چلی گئی تھی۔ میں جانتی ہوں دادی، آپ کو میرا یہ برتاؤ برا لگا ہوگا، آخر ہے تو وہ آپ کی اپنی ہی نا، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے، ورنہ یہ لوگ ہمیں ہمیشہ ڈراتے رہیں گے۔ عریشہ، تم جو کر رہی ہو صحیح کر رہی ہو، میں بھی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، دادی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ ماہر جی کے واپس آنے تک کی بات ہے دادی، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ موم، آپ نے مجھے کیوں روکا؟ میں اب اس کے ایک پل بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ میری سوچ سے کہیں زیادہ شاطر نکلی وہ۔ ٹھنڈے دماغ سے کام لو سکندر، غصے میں ایسا کوئی قدم نہ اٹھا لینا جس سے ہماری سالوں کی محنت بیکار ہو جائے، نفیسہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ موم، آپ کیوں اس کی دھمکیوں سے ڈر رہی ہیں؟ کچھ نہیں کر پائے گی وہ، پھر بھی وہ اس وقت کوئی نئی مشکل میں نہیں پڑنا چاہتی۔ یہ سچ ہے کہ پاور آف اٹارنی اس کے نام پہ ہے۔ 2 مہینے سے ہونے کے پہلے اگر اس نے ہمیں یہاں سے نکال دیا یا کچھ غلط فیصلہ کر لیا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اور اگر ایک بار ہمارے خلاف پولیس کیس بن گیا نا تو آگے کچھ بھی غلط ہوا پہلا الزام ہم پر ہی آئے گا۔ نفیسہ بہت دور کی سوچ کے بیٹھی تھی۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور برداشت کرتے رہیں اسے، سکندر نے غصے سے کہا تھا۔ ماہر کو ڈھونڈو، ماہر کے ملنے کے بعد اسے برداشت کرنا ہوگا۔ مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ ماہر کو اسی نے کہیں چھپا دیا ہے۔ اتنی چالاک نکلی ہے لڑکی، ضرور اس نے ماہر کی دولت کے لیے ہی اس سے شادی کی ہے۔ ماہر کے دستخط ہی یہ جائیداد ہمیں دلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس لڑکی کو پتہ چل جائے گا کہ بیوی کا کوئی حق نہیں رہ جاتا جب شوہر خود سے ہی وہ سب کسی اور کے نام کر دے، نفیسہ نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ سکندر اس کی بات کو سمجھتے ہوئے رک تو گیا تھا، لیکن اسے عریشہ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ دونوں ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ اپنے مینیجر کو دیکھ کے سکندر نے پوچھا تھا۔ جی، مجھے میڈم نے بلوایا ہے، مینیجر نے عریشہ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ نفیسہ، عالیہ بیگم سب یہ دیکھ رہی تھی۔ بیٹھے مینیجر صاحب، عریشہ نے ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا اور بیٹھ گیا تھا۔ آپ سے کام کے متعلق کچھ باتیں ڈسکس کرنی تھی۔ ماہر جی نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی کاروبار سنبھالنے والا بھی نہیں ہے، اس لیے کیا ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، کوئی نہیں جانتا، لیکن میڈم سکندر سر تو سب دیکھتے ہیں اور انہیں پتہ ہے میری وفاداری کے بارے میں۔ میں سالوں سے ہی اس کاروبار کا دھیان رکھ رہا ہوں، اس نے عریشہ کی بات ختم کرتے ہوئے کہا تھا۔ عریشہ نے سکندر کی جانب دیکھا، اس کی ایمانداری وہ اچھے سے جانتی تھی۔ آپ جانتے ہیں اس کمپنی کے مالک کون ہیں؟ جی ہاں سر، ماہر سر ہی آنر ہیں۔ تو آپ کی وفاداری کس کے ساتھ ہونی چاہیے، ماہر کے ساتھ یا سکندر کے ساتھ؟ اس کی بات پر سکندر نے اسے ناگواری سے دیکھا تھا اور نفیسہ نے حیرت سے۔ ماہر سر کی، مینیجر دھیرے سے بولا تھا، تو وہ سکندر کا غلام، لیکن اس وقت عریشہ اس کے اوپر تھی۔ تو اس وفاداری کو نبھاتے ہوئے آپ پوری ایمانداری سے اپنا کام کریں گے۔ ایک پیسہ بھی بنا مقصد کے کسی کو نہیں دیا جائے گا، ہر چیز کا حساب مجھے چاہیے۔ آج سے ہماری کمپنی کے اکاؤنٹ مسٹر انور چیک کریں گے۔ میں نے جب آپ پر نظر رکھنے، مطلب آپ کا ساتھ دینے کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر مجھے آپ کے خلاف ایک بھی شکایت ملی تو آپ کی چھٹی تو ہوگی، ساتھ میں حوالات کی ہوا بھی کھانی پڑے گی۔ اس نے اپنی ایک سہیلی کے شوہر انور کو نوکری دی تھی، گھر کے تمام حالات بتائے تھے۔ اس نے انہیں خاص تنبیہ کی تھی کہ وہ دھیان رکھیں، ان کی کمپنی میں جو نقصان ہو رہا ہے اس کا پتہ کریں۔ وہ کیا ہے نا مینیجر صاحب، میں اس لیے یہ سب آپ کو سونپ رہی ہوں کیونکہ سکندر آج سے صبح آفس نہیں آئے گا۔
اس لیے سب آپ کو ہی سنبھالنا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے رک کر کہا تھا۔ سکندر اور نفیسہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ جی میڈم، آپ جا سکتے ہیں، عریشہ نے کہا تو وہ اٹھ گیا، لیکن سکندر اور نفیسہ کی نظریں اب بھی اسی پر تھیں۔ یہ کیا نیا تماشا ہے؟ اب میرے آفس جانے سے کیا پرابلم ہے تمہیں؟ سکندر نے اس کی خاموشی پر ہی اسے پوچھ لیا تھا۔ تمہارے آفس جانے سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ کیا ہے نا، میں نہیں چاہتی کہ تم اتنی سی عمر میں ان ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے نازک کندھوں پر اٹھاؤ۔ تمہیں اپنی پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے، ورنہ جب ماہر جی آ کر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی انہیں کہ میں ان کے پیچھے ان کے بھائی کا دھیان نہیں رکھ سکی؟ یہ نہیں ہوگا مجھ سے سکندر، ہے نا امی جی؟ اس نے اپنی بات ختم کر کے نفیسہ کو دیکھا تھا۔ شرم نہیں آتی تجھے منہ کھولے سکندر سکندر بولے جا رہی ہے؟ رشتہ کا خیال ہے، رشتہ کا خیال کر کے بھیا اور بھائی ہی لگا لیتی کم سے کم۔ نفیسہ نے اسے شرم دلائی تھی۔ اس بات پر عریشہ کھل کر ہنسی اور سکندر کو دیکھا تھا۔ میں تو انہیں سکندر بھائی ہی کہنا چاہتی تھی امی جی، لیکن کیا ہے نا، کچھ لوگ کو عزت راست نہیں آتی۔ انہوں نے ہی مجھے بولا تھا کہ مجھے سکندر بولا کرو، سکندر بولا کرو۔ اب اگر کسی کو اتنی ضد کرے تو انسان کیا کر سکتا ہے نا سکندر؟ اس نے سکندر کے 12 بجتی ہوئی شکل دیکھی تو ہنسی نہیں روک پائی، اور چمچ پلیٹ میں پٹک کر اٹھ گیا تھا۔ 3 مہینے بعد ماہر کو گئے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ گھر کے حالات اب بھی اسی طرح تھے۔ عریشہ سکندر اور نفیسہ کو اسی طرح ہینڈل کیے ہوئے تھی۔ وہ لوگ ماہر کے انتظار میں اسے برداشت کرتے آ رہے تھے۔ ماہر کو ڈھونڈنے میں سکندر نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ نفیسہ کو شک تھا کہ عریشہ جانتی ہوگی ماہر کہاں ہے، لیکن نفیسہ نے اس پر کافی دن نظر رکھی۔ نہ وہ کہیں جاتی تھی، نہ کسی سے فون پہ بات کرتی تھی۔ جب کچھ پتہ نہ چلا تو وہ خاموش رہ گئی تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑی باہر دیکھ رہی تھی، نظریں تو آسمان پر تھی، دھیان دور کہیں ماہر کے خیالوں میں تھا۔ ماہر کے جانے کے بعد سے اب تک ایک دفعہ بھی اس نے ماہر سے بات نہیں کی تھی۔ اس کا حال احوال ڈاکٹر واحد سے ہی معلوم کر لیتی تھی۔ عریشہ، رائنا نے اسے پکارا تو روم کے اندر آئی تھی۔ رائنا کل ہی آئی تھی۔ جی آپی، پھر سے ماہر کو یاد کر رہی ہو؟ تم ایک بار فون کر کے باہر بات کیوں نہیں کر لیتی؟ رائنا نے اسے اداس دیکھا تو بولی تھی، نہیں آپی، مجھے نہیں پتا ابھی اور کتنے دن انہیں وہاں رہنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتی کہ میں ان کے ساتھ بات کروں اور پھر وہ سب کو یاد کر کے اداس ہوتے رہیں۔ مجھے پتا ہے بہت مشکل سے دل لگا ہوا ہے ان کا، بہت یاد بھی کرتے ہوں گے شروع میں، لیکن اب تو عادت ہو گئی ہوگی نا۔ بس کچھ دن اور، پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تب تک ان کا انتظار کر ہی سکتی ہوں۔ وہ اپنی دھن میں بولے گئی، بنا جانے کا کوئی تیسرا بھی ان کی باتیں سن رہا ہے، اور وہ تھی نفیسہ۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ اس نے ہی ماہر کو کہیں چھپایا ہے۔ بتا کہاں ہے وہ؟ نفیسہ کو دیکھ کر عریشہ گھبرا گئی تھی، اور رائنا نے بھی اسے سوچا ہی نہیں کہ وہ کیا جواب دے۔ امی جی، میں کوئی بہانے مت بنانا، اب کوئی دھمکی کام آنے والی کر سکتی ہوئی تو کر لو، میں اب تمہیں نہیں چھوڑنے والی۔ نفیسہ نے اس کی بات کاٹ کر چیختے ہوئے کہا تھا، مامی جی رک، خبردار جو ہمارے بیچ میں کچھ بولی تو چل یہاں سے۔ رائنا نے انہیں روکنا چاہا تو وہ اسے دھمکاتی ہوئی عریشہ کا بازو پکڑ کے اسے کھینچنے لگی تھی۔ کیا ہو رہا ہے موم؟ عالیہ نیچے ہی تھی، سیان اور دادی بھی۔ نفیسہ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دادی نے حیرت سے پوچھا تھا۔ آپ بھی چپ ہی رہیں تو بہتر ہے، میں جانتی ہوں آپ بھی اس لڑکی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، تو انہوں نے مل کر ماہر کو کہیں بھیج دیا ہے۔ بتا کہاں ہے وہ؟ نفیسہ نے دادی کو غصے سے جواب دیا اور عریشہ کو سختی سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا، چھوڑو اسے نفیسہ، آپ بیچ میں مت آئیں، اس لڑکی نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، اتنے دن سے ہمیں پریشان کرتی رہی، ہمیں بیوقوف بناتی رہی، 3 مہینے سے ہم ماہر کو ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ نہیں اس نے کہاں چھپایا ہے اسے۔ نفیسہ بیگم غصے سے بولی تھی۔ آواز پر سکندر اپنے کمرے سے آیا تھا اور وہاں سے سب دیکھنے لگا تھا۔ بس نفیسہ، بہت ہو گیا، ماہر کی سگی بننا بند کرو۔ تم اسے اس لیے نہیں ڈھونڈ رہی ہو کیونکہ تمہیں اس سے فکر ہے یا بہت پیار ہے، بلکہ تم لوگوں کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر وہ نہیں ملا تو تمہارے کاغذات پر دستخط کون کرے گا۔ دولت کے لیے اتنے گر گئے تم لوگ کہ انسانیت کو مار ہی دیا۔ ہاں، ہم لوگ برے ہیں، چاہیے ہمیں اس کی دولت، کیا ہمارا کوئی حق نہیں ہے جو اکیلے اسے وارث بنا دیا آپ کے بیٹے نے؟ جو ہمارا حق نہیں دیا گیا، ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اس میں غلط کیا ہے؟ میرے بچوں کا بھی اس پر حق ہے اور اسے یہ حق ملے گا۔ نفیسہ نے دادی کی بات کاٹ کر جواب دیا تھا۔ عالیہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی اور زیان گھبرا کر رائنا سے لگ کر کھڑا تھا۔
बता कहाँ है माहिर। रुक जाओ नफीसा। नफीसा दोबारा अरीशा की तरफ बढ़ रही थी। दादी ने उसे रोकना चाहा तो उन्होंने दादी को जोर से धक्का दिया और दादी जमीन पर गिर गई थी। दादी, डायना और अरीशा दोनों रुककर एक साथ घबराकर आगे बढ़ी थी, लेकिन उनके उससे पहले ही किसी ने अंदर आते हुए दादी को जमीन से उठाया था। वो माहिर था। माहिर। माहिर को देखकर दादी ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात से उसे देखा था। माहिर संजीदगी से उन्हें देख रहा था। उसकी आंखें धुंधला गई थी। नफीसा उसे देखकर घबरा गई थी और रुख फेर कर खुद को संभालती हुई उसकी जानिब बढ़ी थी। माहिर बेटा, तुम आ गए। कहाँ चले गए थे तुम? कितना ढूंढा हमने तुम्हें। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसा कोई नहीं जहाँ जब तुम्हारे ऐसा कोई दिन नहीं जब तुम्हारे मिलने की दुआ ना की हो मैंने। कहाँ चले गए थे तुम? नफीसा ने उसके दोनों बाजुओं पर हाथ रखते हुए कहा था। दादी भी अब उसकी बेशर्मी पर हैरत से उसे देख रही थी। रायना तो माहिर को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अलीशा उसकी आंखें पत्थर हो गई थी। ब्लैक जीन्स और उसके ऊपर ब्लू शर्ट में आज वो कोई और ही माहिर लग रहा था, बिल्कुल उस तस्वीर जैसा। मॉम प्लीज बस कीजिए, माहिर ने उनके हाथ हटाते हुए कहा था। अब आपको कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। माहिर ने उनकी आंखें सुर्ख धीरे से कहा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और पलकें नम। माहिर बेटा, मुझे यकीन नहीं होता आपने सिर्फ दौलत के लिए सब किया। आप मुझे एक बार कह देती तो देखती, मैं कभी इनकार नहीं करता मॉम। इतने दिन तक आप परेशान होती रही, बेसुकून होती रही। एक बार तो कहा होता कि माँ ये सब कुछ मुझे चाहिए, मेरे नाम कर दे, अपने आप को भी आपके हवाले कर देता मॉम। माहिर नहीं रोक पाया खुद को रोने से। उस दिन उसका दिल पिछले हर दिन रोया था जब से वो होश में आया था, और आज आंखों में भी आंसू थे। उसने हमेशा सिर्फ प्यार चाहा था और उसे सिर्फ धोखा मिला था। सिकंदर और आलिया मुझसे अलग नहीं थे कभी भी। मैं खुद आप सबका हूँ। जब मैं खुद आप सबका हूँ तो ये दौलत मेरी कैसे हुई मॉम? ये दौलत मेरे लिए कभी भी कुछ नहीं थी। मेरे लिए तो हमेशा से आप लोग ही मेरी दौलत थे। आपके प्यार और साथ के सिवा और कुछ नहीं चाहिए था मैंने कभी। सिकंदर भी नीचे आया और नफीसा बेगम के पास खड़ा था। नफीसा बेगम सुन होकर उसकी बातें सुन रही थी। अरीशा दादी और रायना के साथ आलिया भी उसकी बातों पर अपने आंसू रोक नहीं पाई थी। माही ने अपनी पिछली जेब से कुछ कागजात निकाले। शायद वो ये सब सोच के आया था। ये लीजिए माम, मैंने इन कागजात पर दस्तखत करके सब आपके नाम कर दिया है। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे इस घर में रहने दीजिए। मैं इस घर को नहीं छोड़ सकता। इस घर में बहुत खूबसूरत यादें हैं, अम्मी की, पापा की, आलिया, सिकंदर में बचपन की, आपकी। मैं बहुत जल्द इस घर की कीमत अदा कर दूंगा। उसने कागज उनकी जानिब बढ़ाए थे, जिसे सिकंदर ने फौरन थाम लिया था। आप लोग सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कभी आप लोग को परेशान नहीं करूँगा, बस हमेशा आपकी खुशियों की दुआएं करूँगा। वो नफीसा के चेहरे को देखते हुए कहा, जो उनकी जानिब देखने से गुरेज कर रही थी। बस माहिर, ये लोग इस लायक नहीं हैं। ये तुम्हारे प्यार, तुम्हारी अच्छाई के लायक नहीं है। इन लोगों ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, इन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए। रायना ने आगे बढ़कर इन दोनों को एक नफरत भरी नज़र से देखते हुए कहा था। नहीं आपी, जो भी हो है तो ये मेरे अपने ही, और अपनों को सज़ा देना खुद को सज़ा देने से कम नहीं होता। और फिर क्यों? इस दौलत के लिए मेरी दौलत तो आप लोग हैं, मेरी फैमिली है, मेरा सब कुछ आप ही हैं। मुझे आप लोग के प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। उसका ये रूप देखकर अरीशा के दिल में उसकी जगह और गहरी हो गई थी। अब तक तो सिर्फ उसने माहिर के चेहरे की खूबसूरती देखी थी। आज उसका साफ दिल देखकर अरीशा की मोहब्बत में इजाफा हो गया था। आप अपने दिल में कोई गिल्ट मत थाम रखिएगा मॉम। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं आपके लिए सब कुछ करूं, जो कुछ भी करूं वो कम ही होगा। उसने दोबारा नफीसा की जानिब रुख किया था। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। जब देखा तो आप ही को माँ के रूप में देखा था। मैं भले ही आपका बेटा नहीं हूँ, लेकिन आप ही मेरी माँ हैं, और माँ की मोहब्बत का कर्ज तो कभी अदा हो ही नहीं सकता। पहली दफ़ा नफीसा ने उसके चेहरा देखा और उसे शायद शर्म महसूस हुई थी। देखा नफीसा, ये उस मोहब्बत की बात कर रहा है जो तुमने उसे कभी नहीं दी। मुबारक हो नफीसा, हीरे को पैरों तले रोन कर तुमने अपने लिए मिट्टी का ढेर चुन लिया। अब चली जाओ यहाँ से। मेरे बच्चे को अब सुकून से रहने दो। जाओ। दादी ने उसके आपस के पास आते हुए कहा तो सिकंदर नफीसा का हाथ पकड़े उसे ले गया, और आलिया भी
ان کے پیچھے چل دی تھی، لیکن وہ انہیں باہر نکلتے تک ماہر کو دیکھتی رہی اور ماہر اسے ماہر دادی کی جانب پلٹ کے ان کے گلے لگا اور وہ پہلی دفعہ مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بھی بالکل اس جیسی تھی، خوبصورت۔ دادی نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا۔ وہ رائنا کے پاس آ کر اس کے گلے لگا تھا۔ آپی، ماہر تمہیں پتہ نہیں تمہیں دیکھ کر آج ہمیں کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے، رائنا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ چھوٹے نواب کیسے ہو؟ ماہر زیان کو دیکھ کر جھکا اور اس کے گال پہ باری باری پیار کیا تھا۔ عریشہ اس کی ہر حرکت کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ وی مس یو ماموں، زیان نے ماہر کے گال پر کس کرتے ہوئے کہا تھا۔ آئی مس یو ٹو چھوٹے نواب، ماہر نے اس کے گال کھینچے۔ اس وقت اس کی نظر عریشہ پر پڑی تھی۔ وہ سے نظر ملنے پر عریشہ نے سانس روکی تھی، جبکہ ماہر کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس نے دادی کی جانب دیکھا تھا۔ دادی یہ کون ہے؟ لیکن اس کے الفاظ وہاں کھڑے ہر شخص کو حیران کر گئے تھے۔ عریشہ اب بھی اسی طرح کھڑی تھی۔ کیا مذاق کر رہے ہو ماہر؟ لگتا ہے کوئی اچھی شرارت سوچ کے آئے ہو۔ رائنا کو لگا وہ مذاق کر رہا ہے۔ ماہر نے دوبارہ عریشہ کو دیکھا تھا۔ آپ ہی بتائیں نا یہ کون ہے؟ سوری، میں آپ کو پہچانا نہیں۔ پہلی بار عریشہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ماہر؟ دادی نے اس کے پاس آ کر حیرت سے پوچھا تھا۔ کیا ہوا دادی؟ دادی کے تصورات دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ ماہر تم عریشہ کو نہیں پہچانتے؟ یہ تمہاری بیوی ہے، دادی نے اس کے اس سوال کا جواب دیا تھا اور ماہر نے حیرت سے عریشہ کو دیکھا تھا۔ عریشہ اسے دیکھتے ہوئے پیچھے 4 قدم پلٹ کر اپنے کمرے میں گئی تھی، جبکہ ماہر آخر تک اسے دیکھتا رہا تھا۔ عریشہ کی زندگی کی اصلی جنگ تو اب شروع ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو سکندر؟ وہ لوگ فلیٹ میں آئے تھے جو اب ساری پراپرٹی کے ساتھ انہیں مل چکا تھا۔ سکندر کے آنے کے بعد ہی سے کسی گہری سوچ میں گم تھا اور عالیہ رونے میں مصروف تھی۔ سامنے پیپر پڑے تھے اور اس کی نظریں پیپر پر تھی اور دھیان ماہر کی باتوں پر۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا کیا کروں جو اس عریشہ کو سبق سکھا سکوں۔ اس نے نفیسہ کی جانب دیکھا تھا۔ بس اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو چاہیے تھا ہمیں مل گیا، اب ہمیں ان سب سے کوئی مطلب نہیں، نفیسہ نے سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ شاید ماہر کی باتوں نے اسے شرمندہ کر دیا تھا۔ نہیں موم، اس لڑکی نے جو کیا ہے اس کا بدلہ تو میں لے کر رہوں گا۔ اس نے مجھے چیلنج کیا تھا، اگر میں نے اب بھی اسے جواب نہیں دیا تو یہ میری ہار ہوگی۔ اب تک اسے اس لیے برداشت کیا کیونکہ پہلے پراپرٹی اپنے نام کرنی تھی، اب اسے اس کی اوقات بتانی ہے۔ ماہر کے نام پر اس نے ہمیں بہت نچایا ہے۔ سکندر احمد کو اس نے جو چنوتی دی ہے، وقت آ گیا ہے اب اسے رستہ لگانے کا۔ ماہر میں اس کی جان بستی ہے نا، تو اب اسے بے جان کر دوں گا میں۔ کیا کرنے کی سوچ رہے ہو تم؟ نفیسہ نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں ماہر کو مار دوں گا، اس نے دھیرے سے جواب دیا تھا اور نفیسہ کے ساتھ ساتھ عالیہ نے بھی اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ پاگل ہو گئے ہو تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ ہم جو چاہتے تھے وہ ہمیں مل گیا، اب بھول جاؤ عریشہ کو، بھول جاؤ پچھلی باتوں کو، نفیسہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بھول سکتا، اس نے جو میری بے عزتی کی ہے کبھی نہیں بھول سکتا میں۔ جب تک میں اسے جواب نہیں دوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ ماہر کی بیوی ہونے پر بہت گھمنڈ ہے نا اسے۔ ماہر نہیں رہے گا تب پتہ چلے گا اسے سکندر کیا چیز ہے۔ سکندر تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں نے کہہ دیا۔ آپ کے کہنے پر ہی تو زندہ رکھا ہے اسے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو کیوں میرے بیچ میں آ رہی ہیں؟ سکندر نے سختی سے جواب دیا تھا۔ موم، ابھی نفیسہ کچھ کہتی کہ اس سے پہلے عالیہ نے پکارا تھا تو دونوں نے اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ آپ جانتی ہیں ماہر بھائی نے کاغذات کب بنائے تھے؟ اس نے کاغذات ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ 2 سال پہلے، اسی دن جب ان کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا آپ لوگوں نے، یہ سوچ کر کہ ماہر بھائی سب جاننے کے بعد آپ لوگوں کے خلاف ہو جائیں گے اور آپ کو گھر سے نکال دیں گے، لیکن ماہر بھائی اسی دن اپنا سب کچھ ہمیں دینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ دونوں کا ساتھ کیوں دیا، ماہر بھائی کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ کاش میں ان کی سگی بہن ہوتی تو شاید ان کی طرح ہوتی۔ میں نے ان کو اتنا برا بھلا کہا، ان کا مذاق اڑایا، کتنا پیار کرتے تھے وہ ہم سب کو اور کتنا خیال رکھتے تھے ہمارا، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ عالیہ روتے ہوئے انہیں بتا رہی تھی۔ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اور سکندر بھائی، آپ کیسے بھول گئے ان کے پیار کو؟ آپ کے لیے کیا نہیں کیا انہوں نے؟ ہمیشہ خود سے پہلے ہم دونوں کی خوشی کا خیال کرتے تھے وہ، اور ہماری ہر خواہش پوری کرتے تھے، اور آپ نے انہیں مار دینا چاہتے ہیں؟
اتنا تو کوئی دشمن بھی بے رحم نہیں ہوتا جتنے آپ ہو۔ آپ بھی پاپا نے صحیح کہا تھا، جو ساری ذمہ داری انہیں سونپ دی، کیونکہ آپ تو اس لائق ہیں ہی نہیں۔ ورنہ بتائیں، آج اگر آپ ماہر بھائی کی جگہ ہوتے تو کیا اتنا سب کچھ کرنے والوں کو اپنا سب کچھ دے دیتے اتنی آسانی سے؟ بس اپنی بکواس بند کرو، اس نے کوئی احسان نہیں کیا ہم پر، اور اگر اتنی ہی ہمدردی ہو رہی ہے تو چلی جاؤ اس کے پاس۔ سکندر نے غصے سے اسے جھڑکا اور باہر نکل گیا تھا۔ دادی، میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، انہوں نے بتایا کہ ماہر کے ذہن سے پچھلے 2 سال کی ساری باتیں بھول چکی ہیں، اس لیے نہ اسے عریشہ یاد نہیں ہے، نہ شادی۔ جس طرح ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور جاگنے کے بعد ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا، اسی طرح ماہر کو بھی کچھ یاد نہیں۔ رائنا نے عریشہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن عریشہ خاموش رہی، وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ رائنا ہار مان کر باہر آ گئی تھی۔ دادی کے پاس بیٹھتے ہوئے انہیں پریشان دیکھ کر کہا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے رائنا، جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ دن رات اس نے ماہر کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کی ہیں، اسے بچانے کے لیے لڑتی رہی ہے، ہر دن اس کا انتظار کرتی رہی، اور اس نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، اسے بیوی ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا گزرا ہوگا اس کے دل پر؟ گزر رہی ہوگی اس کے دل پر، دادی افسوس سے بولی تھی۔ ماہر نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ دادی، میں اسے بیوی ماننے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی مجھے آپ کی کسی بات پر شک ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے، اور سچ دادی، مجھے بالکل بھی یاد نہیں کہ کب اس سے میری شادی ہوئی ہے، کب میں اسے ملا، مجھے کچھ یاد نہیں، بلکہ مجھے اس کا چہرہ تک یاد نہیں۔ ایسا لگتا ہے آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں اسے میں۔ وہ خود ایک کشمکش میں تھا، لاکھ یاد کروانے پر بھی اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ دادی کو پریشان دے کر اپنی ٹینشن بھول گیا تھا۔ پلیز دادی، ماہر کو تھوڑا سا وقت دیجیے، اس میں ماہر کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ رائنا نے پر امید نظروں سے اسے دیکھا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ رائنا سے وہ کیا کہے۔ اچھا، میں چلتی ہوں دادی۔ رائنا جانے کے لیے اٹھ کے کھڑی ہوئی، اسے واپس اپنے گھر جانا تھا۔ رک جاتی تو اچھا تھا بیٹا، عریشہ کو بھی ابھی ضرورت ہے کسی اپنے کی۔ عریشہ کی آپ بالکل فکر نہ کریں، وہ بہت سمجھدار ہے اور ماہر ہے نا، اسے سنبھال لے گا۔ رائنا کا جانا ضروری تھا، وہ دادی کو تسلی دیتے ہوئے بولی تو انہوں نے ماہر کی جانب دیکھا تھا۔ عریشہ کو اپنی قسمت پہ یقین نہیں آ رہا تھا، وہ جو ہر بار اس کے لیے ایک نئی مشکل لے کے آتی تھی۔ کتنے انتظار کرتی تھی وہ ماہر کے ٹھیک ہونے کا، اور اب ماہر کو وہ یاد ہی نہیں تھی۔ وہ رائنا کے جانے کا سن کر باہر آئی تھی، لیکن پھر ماہر کی بات سن کر وہ واپس پلٹ کر اندر چلی گئی، اور ماہر کی باتیں سن کر اس سے اور زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر گرتے ہوئے بے اختیار رو پڑی تھی۔ ماہر کا ٹیڈی بیئر اس کے پاس تھا، وہ اسے ہر لمحے یاد آتا رہا تھا، جب ماہر اس کے ساتھ تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اس سے ناراض ہوتا تھا۔ اتنا اپنا پن ہوتا تھا اس کی باتوں میں، اور اب اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت دیکھ رہی تھی۔ اسے نہ اپنی بیوی یاد تھی، نہ اس کا پیار۔ آپ مجھے کیسے بھول سکتے ہیں ماہر جی؟ آپ ہی تو تھے نا، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں آپ کی بیسٹ فرینڈ ہوں، آپ کبھی مجھے رونے نہیں دیں گے، تو آپ کیوں مجھے رلا رہے ہیں؟ پلیز ماہر جی، آ کر کہہ دیجیے کہ سب مذاق ہے، آپ مجھے نہیں بھولیں، آ کر کہیے نا، بیوی مت رو، ماہر کو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ زاروں کے تار روتے ہوئے اسے تصور سے بات کر رہی تھی۔ آج تک جو بھی ہوا اس کے دل پر بات نہیں آئی تھی، لیکن آج اس کا دل ٹوٹا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو لگا اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے ماہر کو دیکھ کر وہیں جم گئی تھی۔ ماہر کی نظریں اس کی سرخوتی آنکھوں پر گئی تھی، لیکن اب وہ ماہر نہیں تھا جو آگے بڑھ کے اسے اپنے جذبات ظاہر کرے۔ اب اسے ایک جھجک تھی۔ عریشہ نے رخ دوسری جانب کر لیا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ ماہر کے لفظوں سے اس کا دل اور امیدیں اب دوسری بار ٹوٹی تھیں۔ ماہر سوچ رہا تھا کہ کیا کہے، کیسے شروعات کرے۔ وہ عریشہ کو تھینک یو بولنا چاہتا تھا، اسے معافی مانگنا چاہتا تھا، اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ بھول گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک نئی شروعات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عریشہ، اس نے پہلی بار عریشہ کو بیوی کے بجائے نام دے کے پکارا تھا۔ عریشہ نے آنکھیں سکیڑ کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ پریشان ہیں، لیکن ماہر نے اپنی بات کی شروعات کی تھی، لیکن عریشہ کے قدم اپنی جانب بڑھتے دیکھے تو اس کی زبان کو بریک لگ گئی تھی۔ وہ بنا رکے اس کی جانب بڑھی تھی، اور اس کا چہرہ دیکھ کر ماہر کے قدم خود پیچھے ہو گئے تھے، لیکن عریشہ نہیں رکی تھی، یہاں تک کہ وہ ماہر دروازے کے باہر ہو گیا تھا، اور عریشہ نے اسی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے دروازہ اس کے منہ پہ بند کر دیا تھا،
اور وہ سوچتا رہ گیا، کیا یہ ناراضگی تھی، غصہ تھا یا دھونس تھی؟ یہ کیا تھا؟ وہ بند دروازے کو کنفیوز ہو کے دیکھتا رہا اور پھر کندھے اچکا کر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اگر تم اداس رہو گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ دادی نے اسے بلایا تو وہ مزید انکار نہیں کر پائی۔ وہ اپنا دکھ میں دادی کو شامل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ پریشان مت ہو دادی، میں ٹھیک ہوں اور ہر بار اپنی زندگی سے نیا امتحان ملنے کی عادی ہوں میں۔ جس طرح ہر بار تم نے سامنا کیا ہے، اس بار بھی کرنا ہوگا تمہیں۔ تم وہی لڑکی ہو جس نے ماہر کو ہر مصیبت سے بچایا ہے، سب سے اکیلی لڑ کر جیتی ہو تم۔ تو کیا آپ یہاں آ کر ہار مان لو گی؟ اب بھی لڑنا ہوگا اپنی محبت کے لیے۔ اگر وہ بھول چکا ہے تمہیں تو تم اسے یاد دلاؤ، ایک نئی شروعات کرو بیٹا۔ دادی نے پیار سے کہا اور وہ لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ زیان اور ماہر بھی وہاں آئے۔ ماہر سے نظر ملی تو عریشہ نے نظریں چرا لی تھی۔ وہ ناراض تھی اس سے، مگر کہنا نہیں چاہتی تھی، بس ظاہر کر رہی تھی۔ عریشہ، ماہر نے بہت ہمت کر کے اسے پکارا تھا۔ وجہ تھی دادی۔ وہ دادی کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ سب ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ایک نام لینے پر عریشہ نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ ماہر نے جگ کی طرف اشارہ کیا جو کہ عریشہ کے پاس تھا۔ عریشہ نے گلاس باہر اس کی جانب بڑھایا۔ ماہر نے ہاتھ آگے کیا گلاس لینے کی خاطر، لیکن عریشہ نے بجائے اس کے ہاتھ میں گلاس دینے کے ٹیبل پر رکھا، کافی زور سے رکھا تھا۔ پانی اچھل کر ماہر کے چہرے تک پہنچا۔ عریشہ کے چہرے پر اب بھی غصہ تھا اور دادی نے بھی یہ دیکھا تھا۔ عجیب لڑکی ہے یار چھوٹے نواب، یہ ہمیشہ ایسے ہی بیہیو کرتی ہے یا مجھ سے بدلہ لے رہی ہے؟ ماہر نے زیان کے قریب ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ماموں، آپ اسے ایسے نام لے کر بلاؤ گے تو ایسا ہی کرے گی نا؟ نام لے کر نہیں بلاؤ تو کیا اب اس کے سامنے سے ڈارلنگ بیبی شونا مونا بولوں؟ ماہر خود سے بڑبڑایا تھا۔ ماموں، اب آپ کو مامی کے ہاتھ سے نہیں کھانا ہے۔ زیان نے اسے خود کھاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ اس بات پر اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں کوئی بچہ ہوں کیا چھوٹے نواب؟ ماہر تھوڑا سا شرمندہ ہو کے بولا تھا۔ لیکن پہلے تو آپ ہمیشہ مامی کے ہاتھ سے ہی کھاتے تھے۔ زیان کی بات پر دادی کے ساتھ ساتھ عریشہ نے بھی اسے دیکھا تھا۔ چھوٹے نواب، منہ بند کر کے کھانا کھاؤ، ماہر نے سختی سے کہا تھا۔ ماموں، اب جب سے آپ واپس آئے ہیں بہت عجیب ہو گئے ہیں۔ منہ بند کر کے کھاؤ، کیا ناک سے کھانا کھاؤں؟ زیان کی بات پر دادی کے ساتھ عریشہ بھی مسکرا دی تھی اور ماہر نے اسے پہلی بار مسکراتے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ دروازے کے قریب کھڑا اس الجھن میں تھا کہ دروازے پر دستک دے یا اندر جائے یا نہ جائے۔ جیسے ہی اس نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ آگے کیا، عریشہ نے دروازہ کھولا تھا اور وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ عریشہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی اور وہ سیدھے ہو کے بمشکل مسکرا رہا تھا۔ عریشہ نے واپس اندر جاتے ہوئے اس کی جانب پشت کر دی تھی۔ ماہر اپنی بیوقوفی پر سر پہ ہاتھ مارا اور اندر آ گیا تھا۔ میں یہ پوچھنے آیا تھا، یہ میرا روم تھا، مطلب تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بولے۔ شاید وہ پہلا لڑکا تھا جو کسی لڑکی سے مخاطب ہونے پر گھبرا رہا تھا۔ وجہ تھی اس لڑکی کی آنکھیں جو ہر وقت اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھتی رہتی تھی۔